ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اور وہ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتی ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں نہ نفع پہنچا سکتی ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ وہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والی ہیں۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، آپ فرمائیے کہ کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جس کا اللہ کو نہ آسمانوں میں علم ہے نہ زمینوں میں؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ ان تمام چیزوں سے بری اور بلند ہے جن کو تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ اب آج سورہ یونس کی آیت نمبر 18 سے بیان ہے۔ اب اصل میں کہا یہ جا رہا ہے ان آیات کے اندر کہ قرآن کریم میں، جیسے کہ پیچھے کل کے بیان میں یہ بات گزری تھی کہ مشرکین نے اور کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے مگر ہماری ایک شرط ہے کہ آپ کوئی نیا قرآن لے آئیں، اور اگر آپ نیا قرآن نہیں آپ نے لے کر آنا تو پھر آپ اس قرآن کو تبدیل کر دیں، یا پھر اس قرآن کے اندر جو ہمارے بتوں کی مذمت کی گئی ہے آپ ہماری بتوں کی مذمت کی آیات جو ہیں وہ اس میں سے نکال دیں، اور ایسی آیتیں لے آئیں جس میں ہماری بتوں کی مذمت نہ کی گئی ہو، اور اگر یہ بھی نہیں کرنا تو پھر آپ ایسا کریں کہ قرآن کریم کی آیات کو تبدیل کر دیں۔ یعنی وہ ایسی بیہودہ باتیں کرتے تھے جس کا ذکر قرآن جو ان سے کل کے درس میں بھی گزرا تھا۔ اب اصل میں آگے اللہ پاک بتا یہ رہا ہے، فرما یہ رہا ہے کہ یہ ایسے بے وقوف لوگ ہیں یہ جو ان سے ہیں کہ یہ مٹی اور پتھر کے جو بے جان مجسمے ہیں یہ ان کو اپنا معبود اور ان کو سجدہ کرتی ہیں، اور ان کو انہوں نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے جو ان سے، اور یہ ان کی عقل کی حالت یہ ہے۔ یعنی محبوب جو آپ کو یہ کہہ رہی ہیں کہ یا تو قرآن تبدیل کر دیں یا آیتیں تبدیل کر دیں، اگر یا تو قرآن نیا لے کر آئیں، قرآن تبدیل نہیں کرنا تو آیتیں ہی تبدیل کر دیں، یا ایسی آیتیں لے کے آئیں جس میں ہمارے بتوں کی تعریف کی گئی ہو، برائی نہ کی گئی ہو جو ان سی ہے۔ یہ اتنے بے وقوف ہیں، یہ عقل سے اتنے پیدل ہیں کہ ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ پتھر جن کو تم اپنے ہتھوڑے مار مار کر تو ایک شکل دیتے ہو اور پھر تم خود ہی اس کو اپنا خدا بنا لیتے ہو، اور پھر تم اس کو جون سے سجدے کرتے ہو جون سے، اور اس کو تم اپنا حاجت روا مان لیتے ہو جون سے۔ تو ان کی عقل کی تو حالت یہ ہے کہ زمین پر پڑے ہوئے پتھر یا پہاڑوں سے ٹوٹے ہوئے پتھر ان کو اپنے ہی ہتھوڑوں سے مار مار کر ان کو ایک شکل دیتے ہو، اور پھر یہ ان کی حالت ہے جون سی ہے۔ حالانکہ یہ جو پتھر ہیں جن کو تم نے بتوں کی شکل دے دی ہے، مختلف تصویروں میں ڈھال دی ہے جون سے، یہ تو نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور ان کی عبادت کرنا تم اتنے بے وقوف ہو کہ تمہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ تو انسانیت کی توہین ہے، کہ تم خود تو اپنے ہاتھوں سے ان کو تراشنے لگے ہوئے ہو، تم خود تو ان کو اپنے ہاتھوں سے بنانے لگے ہوئے ہو، تو اب تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے حاجت روا بن گئے، یا یہ تمہاری شفاعت کریں گے، یا یہ تمہاری مدد کریں گے،
اور یہ تو کوئی نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں جو ان سے. تو ان بتوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ جن بتوں کو زمین پر پڑے ہوئے پتھروں کو تم نے خود سے بت بنایا اور اپنا خدا بنا لیا، ان کے متعلق تم نے یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ یہ تمہاری شفاعت کریں گے، یہ تمہاری شفاعت کریں گے اور تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائیں گے، یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائیں گے. نہیں. تو یہ ان کی نادانی، ان کی بے وقوفی اور ان کی بیہودہ باتیں ہیں جو ان سی ہیں، جو یہ سمجھتی ہیں. بلکہ اللہ کی بارگاہ میں تو شفاعت وہ کرے گا جس کو شفاعت کرنے کا اذن اللہ کی بارگاہ سے حاصل ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں تو شفاعت وہ کرے گا جن کو اجازت ملے گی. تو یہ تم نے کن کو جون سے شفاعت کے لیے جون سے کہ یہ تمہاری شفاعت کریں گے، ان کی کیا مجال ہے جو بول نہیں سکتے، جو تمہارے ہاتھوں کے محتاج ہیں، یہ تمہاری شفاعت کریں گے. تمہارے اپنے ہاتھ ان کو بناتے نہ تو انہوں نے بننا کہاں سے تھا جون سے. تو یہ یہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کریں گے. جو اپنی زبان نہیں ہلا سکتے وہ اللہ کی بارگاہ میں زبان ہلائیں گے جون سے. تو یہ بتوں کے متعلق ان کے یہ جون سے دونوں عقیدے تھے، یہ جون سے نہایت ہی بیہودہ تھے، جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا. تو ان پر کہا یہ جا رہا ہے کہ غور کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اگر ان کا وجود ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ عام لوگوں کو، انسانوں کو تو نہ پتہ ہو، ان کے علم میں تو نہ ہو کہ ان دو چیزوں کا وجود ہے، کہ جناب یہ جو ان سے بوتے ہیں یہ شفاعت کریں گے جو ان سے، اور یہ حاجت رواں ہیں، یہ تمہاری مدد کریں گے. لیکن کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے کہ وہ کتنی ہی باریک سے باریک یا پوشیدہ سے پوشیدہ چیز ہو کہ وہ جون سی چیز ہے اللہ کی نگاہوں سے چھپ جائے، جون سی یہ آسمانوں میں اور زمین میں، اور اسے بھی اس کی خبر نہ ہو، اور جس چیز کا سرے سے وجود ہی نہ ہو. تو اصل میں یہ ساری ان کی بیہودہ گفتگو اور بیہودہ باتیں اور بیہودہ سوچ ہے جون سی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں نہ نفع پہنچا سکتے، اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں، یعنی وہ بت جون سی ہیں، وہ بت اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے. تو آپ کہیں کہ کیا تم اللہ کو ایسی خبر دے رہے ہو کہ یعنی جس بات کا اللہ کو بھی نہیں پتہ، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں، ایسی تم اللہ کو خبر دے رہے ہو. یعنی ایک چیز جس کا وجود ہی نہیں ہے کہ یہ بت حاجت رواں ہیں، یہ بت تمہیں نفع پہنچائیں گے، یہ بت کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. جیسے اکثر کافر جو سے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کو یہ بعض اوقات دھمکی بھی دیا کرتے تھے کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہمارے بت تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں گے جن سے، یہ نقصان پہنچائیں گے جن سے، یہ نفع پہنچائیں. تو یہ تو ایک ایسی باتیں ہیں، یا یہ سفارش کریں گے کہ تمہیں بخش دیا جائے، جو خود نہیں بول سکتے، جن کی زبانیں اور ہونٹ اور منہ اور شکل جون سی تم اپنے پتھروں اور اپنے ہاتھوں سے بناتی ہو. اللہ کی بارگاہ میں تو شفاعت صرف وہ کرے گا جس کو اللہ کی بارگاہ سے اذن حاصل ہوگا جن سے. تو یہ سب ان کی بیہودہ چیزیں اور بیہودہ باتیں اور فضولیات ہیں، اس کی طرف کان دھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.